باب تطہیر النجاسات، نجاستوں سے پاک کرنے کا بیان۔ الفصل الاول عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله 7 مرات متفق علیہ۔ وفي رواية لمسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کے برتن میں کتا پانی پی لے تو اس برتن کو 7 مرتبہ دھو لینا چاہیے، متفق علیہ۔ مسلم کی ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ تم میں سے جس کے برتن میں کتا پانی پی جائے اس برتن کو پاک کرنے کی صورت یہ ہے کہ اسے 7 مرتبہ دھو ڈالے اور پہلی مرتبہ مٹی سے دھوئے۔ جی، کتے کا جھوٹا۔ سور الکلب کے سلسلے میں ائمہ کے مابین اختلاف ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس سلسلے میں امام مالک کے 3 قول ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ کتا جس سے شکار وغیرہ کا کام لیا جائے اس کا جھوٹا پاک ہے۔ دوسرے کہ کتے کا جھوٹا مطلقاً نجس ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ کتے کا جھوٹا پاک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 7 بار دھونے کے حکم کو حکم تعبدی مانتے ہیں۔ جی، اور کتے کے جھوٹے کے پاک ہونے کے سلسلے میں وہ قرآن مجید کی آیت پیش کرتے ہیں، قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ۔ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں محرمات کی جو فہرست ہے اس میں کتے کا ذکر نہیں، جس سے بات یہ سمجھ میں آ رہی کہ کتے کا جھوٹا پاک ہے۔ اسی طریقے سے کتے کا شکار کیا ہوا جانور، اس کے متعلق بھی قرآن میں ہے فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، کہ کتا جس کو دانت سے پکڑ کر لائے وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ تو جب کتے کے پکڑے ہوئے شکار کو ہم کھا سکتے ہیں تو اس سے سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ کتے کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے بلکہ پاک ہے۔ ان کے مقابلے میں ائمہ ثلاثہ، امام شافعی، امام ابو حنیفہ اور امام احمد، ان تینوں بزرگوں کے ہاں کتے کا جھوٹا نجس ہے، ناپاک ہے۔
دلیل یہی حدیث مسلم شریف کی کہ اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم فلیرقہ، یہاں اس حدیث میں پھینک دینے کا حکم ہے۔ اب چاہے برتن میں پانی ہو یا کھانا ہو، اس کو پھینک دیا جائے۔ اگر پاک ہوتا تو پھینک دینے کا حکم نہ دیا جاتا، کیونکہ پھینک دینے میں اضاعت مال ہے۔ یہ اس کے جو ہے جھوٹے کے نجس ہونے کی دلیل ہے۔ اسی طرح فَلْيَغْسِلْهُ، نیز کتے کا جو منہ ہے وہ براہ راست پانی سے لگتا ہے، برتن سے نہیں۔ جب برتن کو 7 مرتبہ دھونے کا حکم دیا تو اس سے اس بات صاحب ظاہر ہو رہی ہے کہ کتے کا جوتا ناپاک ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو قرآن کی آیت پیش کی ہے، ائمہ ثلاثہ کی طرف سے اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ آیت کریمہ میں اگر کتے کی تحریم کا ذکر نہیں ہے تو اس سے یہ کہاں لازم آ رہا ہے کہ کتے کا جوتا نجس نہیں ہے۔ احادیث کے ذریعے سے ایسی بہت ساری اشیاء ہیں جن کی حرمت ثابت ہے، حالانکہ قرآن میں ان کی حرمت کا کوئی ذکر نہیں۔ علامہ ابو بکر جساس فرماتے ہیں کہ ان اشیاء کی اباحت پر استدلال صحیح نہیں۔ جو قرآن میں اگر کے ذیل میں نہیں آئی ہیں تو ان کی اباحت پر آپ استدلال نہیں کر سکتے۔ احادیث کے ذریعے سے ان کی حرمت واضح ہے۔ اسی طریقے سے امام مالک نے جو شکاری کتے کے پکڑے ہوئے شکار کے کھانے کی حلت سے سور کلب کی جو طہارت پر استدلال فرمایا ہے، اس کا بھی یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ شکاری کتے کے لائے ہوئے شکار کے اس حصے کو دھو کر کھانے کا حکم ہے جو جہاں اس کا منہ لگا تھا۔ ایک تو یہ ہوا، دوسرا یہ کہ برتن کو کتنی مرتبہ دھونا چاہیے، تو اس سلسلے میں امام مالک، امام شافعی، امام احمد ائمہ ثلاثہ کا مسلک یہ ہے کہ 7 بار دھونا واجب ہے، بلکہ امام احمد کے نزدیک 8ویں مرتبہ مٹی سے مانجنا ضروری ہے، واجب ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ اور صاحبین کے نزدیک عام نجاستوں کی طرح 3 مرتبہ دھونا ضروری ہے، واجب ہے۔ امام مالک کی دلیل یہی حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اپنا استدلال میں حدیث پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ، کہ 8ویں بار اس کو مٹی سے کیا کرو، پاک کرو۔ امام ابو حنیفہ اور حضرات صاحبین کی دلیل وہی جو مشہور حدیث ہے اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسله 3 مرات۔ احناف کا استدلال اس طریقے سے ہے کہ جب بول و براز جو اغلظ النجاسات محض شبے کی وجہ سے سو کر اٹھنے کی حالت میں ہاتھوں کو دھونے کا حکم دیا، اور 3 بار دھونے سے ہاتھ پاک ہو جاتے ہیں، تو کتے کا جوتا جس برتن میں لگا ہے وہ 3 بار دھونے سے بدرجہ اولا پاک ہو جائے گا۔ جی
وعنه قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وحريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی دیہاتی مسجد میں کھڑے ہو کر اس نے پیشاب کر دیا، فتناولہ الناس، لوگ اس کے پیچھے پڑنے لگے، فقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا دعوه، اسے چھوڑو، جانے دو، وحریقوا علی بولہ سجلا من ماء، اور ایک ڈول پانی اس کے پیشاب پر بہا دو۔ جی، یا ذنوبن کا لفظ استعمال کیا، فإنما بعثتم ميسرین، اس لیے کہ تم آسانی کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، تنگی کرنے والے نہیں۔ راوی کو شک ہے کہ سجلم من ماء یا ذنوبم من ماء، دونوں میں سے کوئی لفظ آپ نے استعمال فرمایا، راوی نے احتیاط کے طور دونوں ہی کو ذکر کر دیا۔ سجل اور ذنوب دونوں کے معنی ڈول کے آتے ہیں، مگر ایک لطیف سا فرق ہے استعمال کے اعتبار سے کہ سجل ایسے ڈول کو کہتے ہیں جس میں پانی موجود ہو، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اور ذنوب ایسے ڈول کو کہا جاتا ہے جو پانی سے بھرا ہوا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کتنے شفیق تھے، مہربان تھے کہ اس دیہاتی کی غلطی سے آپ نے نرمی کا معاملہ کیا اور درگزر کیا۔ جو صحابہ اس کو برا بلا کہہ رہے تھے، زجر کر رہے تھے، آپ نے ان کو یہ کہہ کر اس بات کا احساس دلایا کہ تم جس امت کے فرد ہو اس کا مابہل امتیاز، اس کی جو ہے مابہل امتیاز خصوصیت ہے، خصوصیت یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو سختی اور پریشانی مبتلا نہ کرے۔ انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین۔ جی، اس حدیث سے ایک بات معلوم ہو رہی ہے کہ اگر زمین پر کوئی نجاست، پیشاب وغیرہ گندگی پڑ جاوے تو اس زمین کو پانی کے ذریعے سے کیا کر لینا چاہیے، زیادہ مقدار میں پانی ڈال کر اس کو بہا دینا چاہیے، دھو لینا چاہیے، تو زمین کیا ہو جاتی ہے، پاک ہو جاتی ہے۔ جی، امام شافعی بلکہ شوافع کے نزدیک ناپاک زمین کی پاکی، تطہیر صرف پانی سے ہو سکتی ہے، بس دھوپ کے ذریعے سے اگر زمین خشک ہو جائے تو زمین پاک نہیں ہوتی۔ ان کی دلیل یہی حدیث اعرابی، جبکہ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف کے نزدیک تطہیر نجس زمین کی پانی سے بھی ہوتی ہے اور دھوپ کے ذریعے سے خشک ہو جانے سے، دونوں ہی جو ہے مطہر ہے۔ وہ دلیل میں ایک مرفوع روایت پیش کرتے ہیں کہ ایما ارض جفت فقد زکت، اسی طرح حضرت عائشہ کی روایت کہ زکات الارض یبسها، زمین کی طہارت اس کا خشک ہو جانا ہے۔
اسی طرح ایک روایت حضرت ابو قلابہ سے مروی ہے جفوف الارض طہورها. جی اب امام شافعی نے جس حدیث سے استدلال کیا ہے احناف کہتے ہیں کہ طہارت کو پانی پر منحصر نہیں کرتے بلکہ زمین کو خشک کر دینا بھی ان کے نزدیک کیا ہے پانی سے دھونے کے درجے میں ہے. اب رہی بات یہ کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں صرف پانی ڈالنے کا حکم ہے تو اس کی وجوہات ہو سکتی ہے. دن کا وقت تھا، نماز کے وقت تک دھو دینے کی صورت میں پانی جذب ہو کر زمین کے خشک ہو جانے کا یقین، اس لیے دھونے کا حکم دیا. نماز کا وقت قریب تھا اس لیے دھونے کا حکم دیا، کیونکہ زمین کے خشک ہونے میں تو ظاہر سی بات ہے دیر لگ سکتی تھی. یا یہ کہ بھی اکمل الطہارتین میسر ہے اس لیے تطہیر بالماء کا حکم دیا. جی وعن انس رضی اللہ عنہ قال بینما نحن فی المسجد مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاء اعرابی فقام یبول فی المسجد فقال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزرموه دعوه فتركوه حتى بال ثم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعاهم فقال له ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقدر انما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وامر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه متفق علیہ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ یکایک ایک دیہاتی آیا اور مسجد میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگا. یہ دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس سے کہنے لگے ٹھہر جا ٹھہر جا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا اسے پیشاب کرنے سے نہ روکو بلکہ اسے چھوڑ دو، تو پیشاب کرنے دو، کیونکہ اگر تمہارے دھمکانے سے اس کا پیشاب رک گیا تو یہ اس کے لیے تکلیف دہ ہوگا، یا پھر اس طرح اس کا پیشاب جو ایک ہی جگہ ہے کئی جگہ پھیل جائے گا. صحابہ نے اسے چھوڑ دیا اور اس دیہاتی نے جب پورا پیشاب کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور نہایت شفقت اور مہربانی سے فرمایا مسجدیں پیشاب اور گندگی وغیرہ کے لیے نہیں ہوتی ہیں بلکہ ذکر الہی اور نماز اور قرآن پڑھنے کے لیے ہیں. یہ آپ نے اس کے مثل فرمایا، یعنی راوی کو شک ہے اور کہ آپ نے اعرابی سے یہی الفاظ فرمائے تھے یا اس قسم کے دوسرے الفاظ. حضرت انس فرماتے ہیں کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں سے ایک شخص کو حکم دیا، اس نے ایک ڈول پانی لا کر پیشاب پر بہا دیا. بخاری مسلم. جی دیکھیے صاحب اس حدیث بھی دلالت کر رہی ہے کہ جو ہے ابھی آپ کو اس کے سلسلے میں نے پوری بات جو ہے کہہ دی ہے. وعن اسماء بنت ابی بکر قالت سألت امرأة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ارأيت احدانا اذا اصاب ثوبها الدم من الحیضة كيف تصنع؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اصاب ثوب احداكن الدم من الحیضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه متفق علیہ.
حضرت ابو بکر صدیق کی صاحبزادی حضرت اسما فرماتی ہیں کہ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ بتلائیے کہ اگر ہم میں سے کوئی حیض کا خون کپڑے پر لگا ہوا پائے تو کیا کرے؟ حضرت نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کے کپڑے پر حیض کا خون لگ جائے تو اسے چاہیے کہ پہلے چٹکیوں سے اسے ملے، پھر پانی سے دھو لے اور اسی کپڑے سے خواہ و تر ہی کیوں نہ ہو نماز پڑھ لے۔ عن سلیمان بن یسار قال سألت عائشة عن المنی يصيب الثوب فقالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه۔ حضرت سلیمان بن یسار فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کپڑے پر لگے ہوئے منی کے بارے میں پوچھا تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو دھویا کرتی تھی، چنانچہ آپ جب اسی گیلے کپڑے کے ساتھ نماز کے لیے تشریف لے جاتے تو اس کپڑے پر منی کے دھونے کا نشان رہتا تھا۔ جی اب ایک بہت اہم مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ منی پاک ہے یا ناپاک۔ تو امام شافعی، امام احمد اور بھی حضرت امام اسحاق بن راہوی، یہ حضرات منی کی طہارت کے قائل ہیں اور طہارت منی پر متعدد دلائل انہوں نے پیش کیے۔ مثلا ایک دلیل یہ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں منی پر ماء کا اطلاق کیا، خلق من الماء بشرا، خلق من الماء بشرا، یہ بھی پانی کی طرح پاک ہوگی۔ دوسری بات یہ کہی کہ منی انبیاء کرام اولیاء اعظام کی اصل ہے، اسے پاک ہی ہونا چاہیے۔ تیسری بات انما ہوا بمنزلۃ المخاطۃ والبزاق، کہ منی ناک کی جو ہے سینک اور تھوک کی طرح ہے، جیسے وہ پاک ہے اس لیے یہ بھی پاک ہے، پاکی میں تشبیہ دی گئی۔ اور حضرت عائشہ کی روایت کنت افرق المنی من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، سفیان ثوری اور بھی جو ہے لیث بن سعد جیسے حضرات کے یہاں منی کیا ہے، امام احمد کی بھی ایک روایت ایسی ہے کہ منی ناپاک ہے۔ اور دلیل حضرت میمونہ کی روایت کے کہتے ہیں کہ فغسل کفیہ مرتين او ثلاثا ثم ادخل يده في الاناء ثم افرغ به على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الارض فدلكها دلكا شديدا۔ اگر منی پاک ہوتی تو حضور شرمگاہ کو دھونے کے بعد اپنے بائیں ہاتھ کو زمین پر کیوں رگڑتے؟ یہ منی کے نجس ہونے کی دلیل ہے۔ اب امام شافعی اور امام احمد کے ایک روایت انہوں نے جو دلیل میں جو پیش کیا کہ انسان کو قرآن میں منی پر ماء کا اطلاق کیا گیا ہے، تو اس کا جواب ہم یہ دے سکتے ہیں کہ بھی جانوروں کی منی پر بھی تو ماء کا اطلاق ہوتا ہے، اللہ خلق کل دابۃ من ماء، تو اس سے کہاں طہارت ثابت ہو رہی ہے؟ باعتبار رقت ماء کے اطلاق کیا گیا ہے۔ اب دوسری جو دلیل انہوں نے کہا کہ انبیاء اور اولیاء کی اصل ہے، واہ صاحب یہ تو فرعون، نمرود، حامان ایسے جو ہے اعدائے اللہ کے دشمنوں کی بھی جو ہے اصل ہے، اولیاء ہی کی کیا تخصیص ہے، انبیاء کی کیا تخصیص ہے؟ اور تیسری دلیل یہ دی ہے کہ جو ہے یہ تھوک اور سینک کے مشابہ ہیں،
تو یاد رکھیے وہ حدیث جس سے وہ استدلال کر رہے ہیں وہ موقوف ہے جی، جیسے کہ امام بیہقی نے اس بات کو نقل کیا۔ از عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت کہ کنت افرق المنی من ثوب رسول اللہ، تو اس کا جواب یہ ہے کہ تطہیر کے متعدد صورتوں میں سے یہاں ایک صورت فرق بھی ہے۔ اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ منی پاک ہے، بلکہ الٹا ناپاک ہونا ثابت ہو رہا ہے۔ اگر منی پاک ہوتی تو کپڑے سے اس کو رگڑ کے نکالنے کی، کھرچنے کی کیا ضرورت تھی؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک منی چاہے کیسی ہو، تر ہو، خشک ہو، ہر حال میں کپڑے کو دھونا کیا ہے، ضروری ہے، کھرچ دینا کافی نہیں ہے۔ جیسے کہ دیگر پیشاب ہے، دیگر نجاستوں کو کھرچنے سے طہارت حاصل نہیں ہوتی بلکہ دھونا ضروری ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام احمد کے ایک قول کے مطابق اگر منی خشک ہو تو فرق یعنی کھرچ دینا بھی کافی ہے، اور تر ہو تو دھونا واجب ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث سری کے مقابلے میں قیاس کو پیش کیا، یعنی منی کو پیشاب وغیرہ پر قیاس کیا، یہ صحیح نہیں ہے۔ حدیث سری کے مقابلے میں قیاس پیش کرنا درست نہیں۔ وعن الاسود وحمام عن عائشة قالت كنت افرق المني من ثوب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وبرواية علقمة والاسود عن عائشة نحوه ثم يصلي فيه۔ یہ حدیث بھی امام ابو حنیفہ کے مطابق منی کے ناپاک ہونے کو جو ہے بتلا رہی ہے، ثابت کر رہی ہے۔ امام صاحب کا یہی مسلک ہے کہ تر منی کو دھونا چاہیے، اور گاڑی منی کو جو کپڑے کے اندر سرایت نہ کرے، خشک ہونے کے بعد کھرچ کر رگڑ کر صاف کر دینا بھی کافی ہے۔ بہرحال اکمل الطہارتین کی ہے کہ جو ہے دھو لیا جائے، رگڑ لیا جائے، اچھی طرح سے صاف کر لیا جائے۔ وعن ام قیس بنت محصن انها اتت بابن لها صغیر لم یأکل الطعام الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاجلسه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجره وبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله متفق علیہ۔ جی، حضرت ام قیس بنت محصن رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ اپنے چھوٹے لڑکے کو جو ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنی گود میں بٹھا لیا، اس نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگایا اور کپڑے پر بہا دیا اور خوب مل کر نہیں دھویا۔ دیکھیے صاحب، دودھ پیتا بچہ جو ابھی کھانا نہ کھاتا ہو، اس کے پیشاب کے پاک ناپاک ہونے کے سلسلے میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ حضرت امام شافعی، امام احمد، حسن بصری اور اسی طریقے سے اسحاق، عطا بن ابی رباح وغیرہ کہتے ہیں کہ دودھ پیتا بچہ ہو، بچی ہو، اس کے پیشاب میں فرق کیا جائے گا۔ اگر کپڑے پر پیشاب کر دے تو اس حصے پر چھینٹے دینا کافی، اور اگر بچی پیشاب کر دے تو چھینٹے مار دینا کافی نہیں ہوگا، بلکہ کپڑے کو دھونا ضروری ہے، واجب ہے۔ وہ استدلال کرتے ہیں حضرت لبابہ بنت حارث کی روایت سے کہ انما یغسل من بول الانثى وینضح من بول الذکر۔ جی، امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا مسلک یہ ہے کہ بچے کے پیشاب کو
ہر حال میں دھونا ضروری ہے۔ اس حدیث میں نزح کا جو لفظ آیا ہے جس کے معنی چھڑکنے ہیں، اس کے معنی یہ دونوں حضرات دھونے کے لیتے ہیں، اور حدیث کے جو آخری الفاظ لم یغسل ہو، یعنی آپ نے پیشاب کو دھویا نہیں، اس کی توجیہ یہ پیش کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خوب مل مل کے نہیں دھویا، رگڑ رگڑ کے نہیں دھویا۔ لڑکے کا پیشاب ہے تو اس پر معمولی طور پر صرف سب الماء، پانی اچھے سے جو ہے کیا کر دیا جائے، بہا دیا جائے، اسے رگڑ کر دھونے کی ضرورت نہیں، پانی بہا دینا اور دھو ڈالنا کافی سمجھا۔ غسل میں مبالغہ نہیں کیا۔ یہ تعویل اور توجیہ اس لیے کر رہے ہیں کہ دیگر احادیث میں مثلا استنزہوا من البول، پیشاب سے پاکی حاصل سے بچو، یہ بات بصراحت ثابت ہو رہی ہے کہ ہر ایک کے پیشاب کو دھونا چاہیے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حدیث میں نزح سے مراد بغیر جو ہے ملے اور نچوڑے پانی کا بہا دینا، جیسے میں نے بھی بات بتائی۔ جی نیز حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہو رہی ہے کہ بچوں کو دعا اور برکت حاصل کرنے کے لیے بزرگان دین اور اولیاء اللہ کے پاس لے جانا مستحب ہے، اور بچوں کے ساتھ نرمی اور شفقت کا معاملہ کرنا بھی کیا ہے، مستحب ہے۔ جی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنے استدلال میں حضرت لبابہ بنت حارث کی حدیث پیش کی ہے، اس میں نزح سے، جیسے ہم نے نزح سے صرف پانی کا چھڑک دینا مراد نہیں ہے، غسل مراد ہے۔ اب بچے اور بچی، لڑکا لڑکی کے پیشاب میں فرق کی کیا وجہ ہے؟ تو یاد رکھیے کہ بچے کا پیشاب بچی کے پیشاب کے مقابلے میں رقیق ہوتا ہے، اس لیے کپڑے پر اس کا اثر زیادہ نہیں ہوتا، تخفیف کا حکم ہے۔ عورت بچی کی طبیعت میں رطوبت ہوتی ہے، برودت کا غلبہ ہوتا ہے، لڑکی کا پیشاب بنسبت لڑکے کے پیشاب کے گاڑھا اور بدبودار ہوتا ہے، لڑکے کے پیشاب میں بات نہیں ہوتی۔ اور بھی جو ہے مقام جو پیشاب ہے وہ لڑکا جو ہے اس کا مخرج جو ہے تنگ ہوتا ہے، پانی منتقل اس کی وجہ سے پیشاب پھیلتا نہیں ہے، ایک ہی جگہ گرتا ہے، بخلاف لڑکی کے کہ جو ہے وہ مخرج بول جو ہے وہ تنگ نہیں ہوتا، کشادہ ہوتا ہے، جس سے پیشاب پھیل جاتا ہے۔ اس لیے غسل میں مبالغہ، تو رگڑنا، مل کر دھونا، جیسے اس کو نچوڑنا وغیرہ سب ضروری ہے۔ عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا دبغ الإهاب فقد طہر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہیں سنا ہے کہ جب چمڑا دباغت دے دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ چمڑے کو ناپاکی وغیرہ سے پاک کرنے کو دباغت کہتے ہیں، اور دباغت کے مختلف طریقے ہیں، یا تو چمڑے کو چھالوں وغیرہ سے ڈال کر پکایا جاتا ہے، یا دھوپ میں رکھ کر اسے خشک کر لیا جاتا ہے، نمک وغیرہ لگا دیا جاتا ہے، یا بغیر دھوپ کے خشک کیا جائے تو دباغت نہیں ہوگی۔ بہرحال دباغت کے ذریعے کھال کیا ہو جاتی ہے، پاک ہو جاتی ہے، ائمہ اربعہ کے نزدیک پاک کیا جائے۔ فرق اتنا ہے کہ امام صاحب کے نزدیک سور اور آدمی کے چمڑے کے علاوہ ہر طرح کا چمڑا پاک ہو جاتا ہے،
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کتے کا چمڑا بھی پاک نہیں ہوتا، حالانکہ حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر طرح کا چمڑا دباغت سے پاک ہو جاتا ہے۔ البتہ آدمی اور سور کا چمڑا مستثنیٰ ہے، کیونکہ آدمی کا چمڑا، اس کی کھال، وہ انسان کی عظمت اور بزرگی کے پیش نظر پاک نہیں ہوتا، اور سور تو جو ہے وہ آپ جانتے ہیں نجس العین ہے، اس کی کھال جو ہے دباغت دینے سے پاک نہیں ہوتی۔ جی وانو قال تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به قالوا إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها متفق علیہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت میمونہ کی ایک آزاد کردہ باندی کو ایک بکری صدقے میں دی گئی، اتفاق سے وہ بکری مر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر گزر ہوا تو آپ نے فرمایا تم نے اس کا چمڑا نکال کیوں نہ لیا، اس چمڑے کو دباغت دے کر اس سے نفع اٹھا لیتے۔ لوگوں نے عرض کیا یہ تو مردار ہے، آپ نے فرمایا اس سے اس کا کھانا حرام ہے۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ مردار یعنی جو جانور بغیر ذبح کیے ہوئے مر جائے اس کا کھانا حرام ہو۔ لیکن ان جو ہے اس دباغت دینے سے اس کا جو ہے کھال کیا ہو جاتی ہے، پاک ہو جاتی ہے۔ وعن سودہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا نبيذ فيه حتى صار شنا رواہ البخاری۔ حضرت سودا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ فرماتی کہ ہمارے ایک بکری مر گئی تھی، ہم نے اس کی کھال نکال کر دباغت دے لی اور ہمیشہ اس میں نبیذ یعنی پانی اور کھجوروں کا شربت بناتے رہے یہاں تک کہ وہ پرانی مشق ہو گئی۔ جی